کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ سیرت رسول کیا ہے؟ سیرت رسول یہ تھی کہ جب بھی حضور نے روزہ کھولا 3 رکعت نماز مغرب کے پڑھ کر روزہ کھولا۔ لیکن یہ کس کی سنت ہے؟ دو کھجوریں ہاتھ میں لی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، روزہ مکروہ ہو رہا، جلدی کرو روزہ مکروہ ہو رہا، یہ کیا روزہ، یہ روزہ جلدی کرو، یعنی روزہ مکروہ کس نے کرایا؟ یہ 2 کھجوریں پکڑ کر اس حدیث کا راوی کون ہے، کس نے بنوائی، کہاں بنوائی کہ حضور نے فرمایا کہ دیر تک روزہ رکھتے رہو، جلدی جلدی کھول لو؟ کس نے بنایا؟ یہ کام تھا یزید کے ابا جان کا، جس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ کے مغرب کی اس کے بعد افطاری کرتے، اور یہ یزید کے ابا کی سنت ہے کہ مغرب سے پہلے جلدی جلدی آپ نے افطاری کرنی ہے۔ لوگوں نے صحابہ کو بھی چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا۔ کیسے خناس آدمی ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے۔ ایک مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح جس میں 5 روایتیں بالکل واضح طور پر ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کرتے ہیں اور نماز پڑھنے سے پہلے افطاری کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امت اس وقت تب خیر پر ہوگی جب تک افطاری میں جلدی کرے گی۔ افطاری میں تاخیر کرنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ 5 حدیثیں میں آپ کو سنانے لگا ہوں مشکوٰۃ المصابیح سے، اور وہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث نمبر 1984، اور یہی بخاری مسلم میں ہے۔ بخاری میں اس کا نمبر ہے 1957۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر، جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر و بھلائی پر رہیں گے۔ کہتے یار یہ جناب 2 کھجوریں لے لیتے ہیں، جلدی جلدی اتنا لمبا روزہ پر جلدی جلدی افطاری کر دیتے ہیں۔ بھائی حدیث ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے۔ دوسری حدیث بخاری میں وہ بھی ہے، مسلم میں بھی 1954۔ آپ علیہ السلام فرماتے جب رات اس طرف سے آ جائے، یعنی مشرق سے رات آ جائے اور دن اس طرف پلٹ جائے، یعنی مغرب کی طرف پلٹ جائے، سورج غروب ہو جائے، لفظ کیا ہے؟ سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ افطاری کرے۔ جیسے سورج غروب ہو جائے وہ روزے دار کو چاہیے کہ افطاری کرے۔ اس سے نماز کا تعلق نہیں ہے۔ اور مسلم میں اس طرح کی 5 روایات ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ افطاری کی تیاری کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ بھی سورج نظر آ رہا ہے، فرمایا تیاری تو کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے افطاری لائی گئی، جیسے سورج غروب ہوا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے افطاری کر دی، اور فرمایا جب رات مشرق سے آئے اور سورج غروب ہو جائے تو آپ نے افطاری کرنی ہے۔ یہ مسلم میں 5 روایات ہیں، 1 2 نہیں، 5 روایات مسلم میں ہیں۔ اور نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں پنجتن پاک کے نسبت سے، اصل میں ہم ہیں محب علی، یہ دھوکے باز ہیں رافضی۔ 2558، 2559، 2560، 2561 اور 2562، یہ 5 روایتیں اسی پر ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سورج غروب ہو جائے تو آپ نے افطاری کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کر کے دکھائی، آپ نے افطاری کر کے پھر اشارہ کر کے بتایا کہ مشرق سے جب رات آئے اور سورج جب ڈوب جائے تو آپ نے افطاری کرنی ہے۔ مسلم سے میں نے آپ 5 روایتیں، اب ہم دوبارہ آتے ہیں مشکوٰۃ المصابیح، 2 روایتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ تیسری روایت یہ مشکوٰۃ المصابیح میں 1991 نمبر روایت ہے، اور ترمذی میں 696 نمبر روایت ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے۔ نماز مغرب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو پھر چند چھہاروں سے، اگر چھہارے نہ ہوتے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ آپ نماز مغرب سے پہلے افطاری کرتے تھے۔ واضح طور پر سنت طریقہ کون سا ہوا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ نے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے آپ نے افطاری کرنی، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں اس کا نمبر 1698 اور مشکات المصابیح میں 1995 ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، دین غالب رہے گا۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ افطاری میں جلدی کریں، اور جو تاخیر کا طریقہ ہے فرمایا یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے۔ مغربی کی نماز آپ پڑھیں، پہلے اذان ہو گئی 5 منٹ کی، پھر 10 منٹ کی نماز ہو گئی، پھر 5 منٹ کی سنت ہوگی، کم سے کم 20 سے 25 منٹ لگیں گے، لیٹ ہو جائے گی افطاری۔ اور اس کو نبی علیہ السلام برا منا رہے ہیں، فرمایا ایسا نہیں کرنا، سورج غروب ہو جائے تو آپ نے افطاری کرنی ہے۔ تاخیر سے افطاری کرنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہ شخص یہود و نصارہ کا طریقہ بتا کے عوام کو جھوٹ سکھا رہا ہے کہ نبی کا طریقہ ہے۔ آئیے آگے، مسلم شریف میں حدیث ہے 1099 اور دوسرا اس کا نمبر ہے 2561۔ ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا ام المومنین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 ہیں، ایک جلدی افطاری کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، افطاری کی اور فوراً نماز پڑھ لی۔ دوسرے تاخیر سے افطاری کرتے ہیں اور تاخیر سے بعد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون ہے جو افطاری میں جلدی کرتا ہے اور فوراً نماز پڑھ لیتا ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاکذا صنع رسول اللہ، یہ وہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام جلدی افطاری کرتے تھے اور اس کے بعد فوراً آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ 5 حدیثیں میں نے مشکات المصابیح جس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، اور 5 حدیثیں خالص مسلم سے ان کے بنا نمبر بتائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں جلدی کرتے تھے، اور افطاری مغرب کی نماز سے پہلے ہوتی تھی، اور اسی میں خیر و بھلائی ہے۔ لیکن دھوکے باز کیسے عوام کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟